اہل غیرت اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی کہ جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. ہونڈا گاڑی تھی, اس کی پچھلی سیٹ پہ درمیان میں مجھے بٹھایا, ایک سائڈ میں وہ خود بیٹھ گئے, ایک سائڈ پہ سیکورٹی گارڈ بیٹھ گئے, اور اسی گاڑی میں شہباز شریف صاحب کو بھی بٹھا دیا غالباً آگے. تو لے گئے وہاں پہ, مجھے علیحدہ لے گئے میس میں, شہباز کو کسی اور کمرے میں لے گئے. تو جب رات کے کوئی تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا تو وہ آئے میرے پاس, جنرل محمود آیا, ایک جنرل اورکزئی ہے جو بعد میں KPK کا گورنر بھی رہا ہے, وہ تھا, اور ایک اور جنرل تھا. 3 آئے لوگ. تو میرے پاس آ کے تو ڈسولوشن آرڈر مجھے دیا اسمبلی کا کہ یہ ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا آرڈر, تو ہم یہ لائیں آپ کے پاس, تو آپ اس پہ دستخط کر دیں. اور اس پہ لکھا تو میں نے اس کو پڑھا کہ جی میں اسمبلی جو ہے وہ اپنی مرضی سے توڑ رہا ہوں, اور یہ میں پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اسمبلی کو جو ہے نا وہ توڑ دیا جائے. تو میں نے کہا یہ کیوں لے کے آئے آپ میرے پاس؟ تو کہنے لگے بس آپ ابھی اس کو سائن کریں, اور بس اس کے بعد جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں, ورنہ اگر آپ نہیں سائن کریں گے تو پھر آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو بڑے انہوں نے ایک تکبر کے لہجے میں, یہ رونق سے یہ بات کی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو نہ اپنی جو ہے وہ میں نے نہ ایسا کبھی سوچا, نہ میں کبھی اسمبلی کو تحلیل کروں گا. تو کہنے کہ نہیں یہ آپ کو دستخط کرنے پڑیں گے. تو میں نے کہا آن مائی ڈیڈ باڈی, یہ الفاظ ہیں جو میں نے کہے, آن مائی ڈیڈ باڈی آئی ول ناٹ سائن دس پیپر. تو جنرل محمود آپ کو پتا ہے بڑا متکبر آدمی تھا, آج کل بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو تم مجھے کہنا کہ اچھا پھر ہم پھر جو ہے نا وہ بتائیں گے, اس کا آپ کو مزہ چکھائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں جی, اللہ مالک ہے. تو یہ اپنا میرے پاس کوئی آدھا گھنٹہ پہلے شروع میں میری منت کرتے رہے, پھر بعد میں دھمکیوں اور تڑیوں پہ آ گئے, اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. جب میں نے سائن نہیں کیا, میں نے جب کاغذ پھینک دیا کہ آن مائی ڈیڈ باڈی, تو ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں مانے گا. مجھے پھر بند کر دیا, کچھ پتہ ہی نہیں تھا 2-3 ہفتے کہ میں کہاں ہوں. نہ مجھے پتا تھا, نہ میرے گھر والوں کو پتا تھا, نہ محترمہ کلثوم نواز شریف کو پتا تھا, نہ میرے والدین کو پتا تھا کہ میں کہاں ہوں. تو بہرحال جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد مجھے پھر وہاں سے کراچی لے گئے, اور میرے اوپر وہ ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس بنا دیا, آپ کو معلوم ہے, جس میں مجھے 27 سال قید سنا دی گئی, جس کو پھر ہائی کورٹ میں لے کے نہیں کہ 27 سال قید کم ہے, اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. خیر اللہ کو نہیں منظور تھا, وہ نہیں ہوا. ہیڈ کوارٹر وہاں پہ لے کر گئے مجھے, رینجرز کے ہیڈ کوارٹر نہیں تھا, وہ تو چھوٹی بارکیں تھی, اور مجھے وہاں پہ ایک کمرے میں لے گئے. اتنی اس کی جھاڑ پونچھ شروع کر دی, پتہ نہیں وہ کتنے سالوں سے اس کی جھاڑ پونچھ نہیں ہوئی تھی. اتنی گرد تھی کہ وہ گرد میں دوسرا آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ میرے پاس کون کھڑا ہے. مجھے بھی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں جگراتا تھا, 2 دنوں کا رات کو سویا نہیں تھا. میں وہ چارپائی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی, میرے پاس اپنا بستر تھا جو میں ساتھ میں نے رکھا ہوا تھا اپنے سوٹ کیس میں, نے وہ بچھایا چارپائی پہ, اور پھر میں اسی دھول میں اپنے جس کو کہتے ہیں نا بالکل اپنے دل و دماغ کو میں نے سمجھایا کہ یہ دھول بھی انشاءاللہ گزر جائے گی, کوئی بات نہیں ہے. اسی دھول میں پھر سو گیا. اہل غیرت اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی کہ جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. تو یہ ہم نے اپنے لیڈروں کا حال کیا ہے. لیاقت علی خان کا ہم نے یہ حال کیا, خواجہ ناظم الدین کا یہ حال کیا, محمد علی بوگرا کا یہ حال کیا, حسین شہید سہروردی کا یہ حال کیا,
आई चुंदरीकर का ये हाल किया, जुल्फकार अली भुट्टो का ये हाल किया, मोहम्मद खान जनेजो का ये हाल किया, बेनजीर भुट्टो का ये हाल किया, फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का ये हाल किया, जफरुल्लाह जमाली का ये हाल किया, और फिर यूसुफ रजा गिलानी का भी फिर ये हाल किया, और फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का यही हाल किया। ये हमारी तारीख है। इस तारीख से कौन इसको जुटला सकता है? क्या इसे सबक सीखना नहीं है? वक्त नहीं आएगा कि हम इससे सबक सीखें, या इसी तरह से हम बिल्कुल खामोश बन के तमाशाई बने रहेंगे और ना अपना मुंह खोलेंगे, ना हाथ से काम लेंगे, ना कोई कदम उठाएंगे कि हम इस रविश को खत्म करें? हम कोई मुर्दा कौम तो नहीं है। हम मुर्दा, हमारे जमीर मुर्दा नहीं है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर को चारे हम चढ़ जाएंगे, जिधर को धकेले हम चले जाएंगे। अगर कोई इधर को भेजता है तो उधर चले जाएंगे, जाना इधर को होगा तो इधर चले जाएंगे, क्योंकि हमें चारने वाले जो है वो इधर भेजना चाहते हैं। ये तो मुर्दा जमीर वाली कौमें ऐसा करती हैं। अभी हम 74 सालों के बाद भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मैंने अभी आपको तो ये हमने अपने लीडरों का हाल किया है। लियाकत अली खान का हमने ये हाल किया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन का ये हाल किया, मोहम्मद अली बोगरा का ये हाल किया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी का ये हाल किया, फिर आई चुंदरीकर का ये हाल किया, जुल्फकार अली भुट्टो का ये हाल किया, मोहम्मद खान जनेजो का ये हाल किया, बेनजीर भुट्टो का ये हाल किया, फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का ये हाल किया, जफरुल्लाह जमाली का ये हाल किया, और फिर यूसुफ रजा गिलानी का भी फिर ये हाल किया, और फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का यही हाल किया। ये हमारी तारीख है। इस तारीख से कौन इसको जुटला सकता है? क्या इसे सबक सीखना नहीं है? वक्त नहीं आएगा कि हम इससे सबक सीखें, या इसी तरह से हम बिल्कुल खामोश बन के तमाशाई बने रहेंगे और ना अपना मुंह खोलेंगे, ना हाथ से काम लेंगे, ना कोई कदम उठाएंगे कि हम इस रविश को खत्म करें? हम कोई मुर्दा कौम तो नहीं है। हम मुर्दा, हमारे जमीर मुर्दा नहीं है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर को चारे हम चढ़ जाएंगे, जिधर को धकेले हम चले जाएंगे। अगर कोई इधर को भेजता है तो उधर चले जाएंगे, जाना इधर को होगा तो इधर चले जाएंगे, क्योंकि हमें चारने वाले जो है वो इधर भेजना चाहते हैं। ये तो मुर्दा जमीर वाली कौमें ऐसा करती हैं। अभी हम 74 सालों के बाद भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मैंने अभी आपको